بیدر کے عبدالقدیر صاحب نے 12 سال پہلے ایک مہم چلائی تھی. مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی وہ مہم تھی. حفظ پلس کے نام سے شروع کیا گیا ایک کورس مدارس کے بچوں کے لیے ایک سنجیونی کا کام کر رہا ہے. یعنی جو مدارس کے بچے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے ایسے بچے بھی ہوا کرتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں, بے روزگار ہو جاتے ہیں, ایسے بچے ان لوگوں کے لیے ایک سنہرا موقع, ایک نیا پلیٹ فارم انہوں نے تیار کیا ہے. حفظ پلس کورس کے تحت بڑی تعداد میں حفاظ اکرام نیٹ کوالیفائی کر کے MBBS جیسی مشکل اور مہنگی سیٹ کو جو ہے سرکاری طور پر مفت حاصل کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیں, 12 سال پہلے آپ نے سوچا تھا, کیسے سوچا آپ نے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی اتنی مشکل امتحانات میں کامیاب کرایا جا سکتا ہے؟ جی ہم 35 سال پہلے جب اسکول شروع کیے تھے تو دینی اصلی تعلیم کا ایک امتزاج ہو, مکس اپ ہو, یہ ہماری خواہش تھی اور ہم اسی انداز میں چلا رہے تھے. 20% دینی تعلیم, 80% اسکول کی تعلیم اسکول میں ہوتی تھی. جب ہم شعبہ حفظ شروع کیے تو 80% وقت حفظ کے لیے دیتے تھے, 20% ٹائم میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیتے تھے. ہمارے شعبہ حفظ کے بچے ماشاءاللہ واپس 6th میں آ کر کلاسز میں پھر وہ ڈاکٹر وغیرہ بننا شروع کرے. کرناٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالج بنگلور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیے. دوسری طرف ہم ڈراپ آؤٹ کے لیے کوشش کیے, ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیے تھے AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. وہاں پر ہمارے ڈراپ آؤٹ بھی سکسیزفل ہونا شروع کرے. ایک طرف حافظ سکسیزفل ہو رہے تھے, دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیزفل ہو رہے تھے. تو 12 سال پہلے خیال آیا کیوں نہ یہ طریقہ ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنایا جائے, تو یہ یقیناً زیادہ کارکرد ثابت ہوگا. تو ایک پروگرام بنائے, اس کا نام رکھے حفظ القرآن پلس, جس میں 30-35 بچوں کے لیے, اور وہ دیکھتے دیکھتے 4 سال کا ہم پروگرام بنائے تھے. 3 سال میں وہ بچے سکسیس ہوئے. اس میں پہلا ہمارا حافظ بچہ ڈاکٹر حافظ ابو سفیان رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور وہ اب MD کی تیاری کر رہا ہے. اس کے چھوٹے بھائی حافظ وہ بھی ڈاکٹر بنے. مجموعی طور پر گزشتہ سال 12 ایسے ہی حافظ MBBS سیٹ حاصل کرے ہیں. اس کو علماء اکرام پسند کرے, ستائش کیے اور خواہش ظاہر کرے کہ اس خیال کو, اس نظریے کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. تو ہماری چھوٹی سی کوششیں جاری رہی. اور ملک کتنے بچے اس میں ایڈمیشن لیے اور کتنے سیٹ کتنے بچوں کو ملی؟ ہم ابھی تک 50 سے زائد اسٹوڈنٹس میڈیکل سیٹ سے جڑے ہیں اور سالانہ 200 حفاظ ہمارے پاس اب آ رہے ہیں. بیدر کیمپس میں فی الحال 400 حفاظ ہیں. ابھی رمضان میں تراویح ہو رہی ہے تو 76 جماعتیں ہمارے پاس ہو رہے ہیں. ہر جماعت میں 2-3 حافظ ہیں اور کچھ حفاظ گھروں کو جا کر بھی پڑھا رہے ہیں. ابھی ایک نیا فارمولہ آپ نے لایا ہے 5000 بچوں کے لیے, وہ کیا فارمولہ ہے؟ جی یہ کامیابی کے ساتھ یہ حفظ القرآن پلس چل رہا تھا. ملک بھر کے تقریباً 15-20 مقامات پر یہ پروگرام چھوٹے پیمانے پہ چل رہا تھا. تو 1-1.5 مہینے پہلے خیال آیا اور ملک کے حالات, بدلتے ہوئے حالات میں احساس بڑھا اور ہم خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پروگرام کو اب ماسس تک ہم پہنچائیں گے. بڑی تعداد میں حفاظ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو 5000 حفاظ کا ایک ٹارگٹ بنا کر ہم آگے نکلے. علماء اکرام سے مشورہ کیے, ان کی سرپرستی, تعاون, ستائش ہم کو مل رہی ہے. اور اس کا طریقہ کار اس طرح سے بنائے ہیں کہ ملک بھر کے حفاظ کا سلیکشن ہوگا اور بڑے مدرسے جہاں پہ گنجائش ہے, کشادہ ہیں مدرسے, مزید 100 طلبہ کی رہنے کی گنجائش ہے, وہاں پہ یہ حفاظ ان کو مدرسوں میں رکھا جائے گا, مدرسے کے ماحول میں رکھا جائے گا. مدرسے ان کی تربیت کریں گے, ان کے حفظ کے دور کا انتظام کریں گے, ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں گے. اور شاہین کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر ٹیچرز کا تقرر کریں گے, ٹیچرز کی سیلری دیں گے اور شاہین کا AICU کا طریقہ کار وہاں پر مدارس میں نافذ کریں گے. اور ان کو 1.5 سال کے اندر, 18 مہینے کے اندر یہ NIOS اردو میڈیم سے 10th پاس کرائیں گے. الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ صرف 50 مدارس کا تھا, ابھی تک 58 مدارس اس میں شامل ہوئے ہیں. مزید خواہش مند ہیں لیکن ہم ان کو روکے رکھے ہیں اور دوسرے فیس میں ان کے لیے موقع دیں گے. اور اس کے لیے تعاون کے لیے بھی لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ کر ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں. بنگلور میں, سرنگا پٹنم میں ضیاء اللہ شریف صاحب کی ایک بلڈنگ تھی دارالامور کے نام سے, وہاں پر 100 حفاظ رہیں گے. جامعہ العلوم بنی گپا میں ونڈرلا کے قریب وہاں پر 100 حفاظ رکھیں گے. کنکا پورہ میں 200 حفاظ کے لیے ایک مدرسہ جو کئی سالوں سے خالی تھا وہاں پر رکھا گیا ہے. اور نارتھ انڈیا, بہار, راجستھان, کرناٹکا, تلنگانہ اور مہاراشٹرا میں بڑے بڑے مدارس اس سے جڑے ہیں اور ملک کے بڑے دانشور اور علماء اکرام اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, اس کو پسند کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اگر کوئی بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس, کیسے لیں, کیا طریقہ ہے؟ ہماری ویب سائٹ shahingroup.org پہ جا کر اس کا رجسٹریشن کریں. اس کے علاوہ ہم بڑے پیمانے پہ اس کی
سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کر رہے ہیں اور عوام سے خواہش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ میسیج ملک کے ہر حافظ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے. MBBS کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور بہت سارے بچوں کو جو ہے ریزرویشن کوٹے میں بھی جو ہے MBBS ملتا ہے. کرناٹک میں 4% مسلمانوں کے ریزرویشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے. تو اب کیسے ہوگا, کیا ہوگا, آپ کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیے, حکومت کے ذرائع کم ہوتے ہوتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو اسکالرشپ کا مسئلہ ہوا, پھر اب ریزرویشن کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں اور ایسے کتنے مسائل سامنے آئیں گے. تو اب قوم کو, ملت کو سنجیدگی سے سوچنا ہے اور خود اپنے پیر پہ ٹھہرنے کی طاقت پیدا کرنا ہے اور اپنے ذرائع لانا ہے. جیسے زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو, اوقاف کی زمینات کا صحیح استعمال ہو, صدقے کا استعمال ہو. ہماری قوم, ہماری ملت فضول خرچیاں ختم کر دے, شادیوں پہ خرچ ختم کر دے. اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور بلکہ دیگر وہ تمام غیر شرعی رسومات ختم کر دیں اور تعلیم پہ خرچ کریں. تعلیم 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 کے ذریعے اور نسل کی حفاظت کے ذریعے ہی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو آج 4% کا معاملہ ہے, اس کو ہم اگر محنت کریں, ہماری جستجو بڑھ جائے, ہم احتیاط شروع کر دیں, تو امید ہے کہ ہم 4 گنا زیادہ سیٹ حاصل کریں گے. اچھا, یہ بتائیں کتنے ریزرویشن کے تحت کتنے بچوں کو MBBS سیٹ ملتی تھی؟ 106 بچوں کو MBBS سیٹ ملا کرتی تھی. یہ 4% کی وجہ سے, یہ اگر کسی وجہ سے جا رہی ہے, اس میں دانشور حضرات, وکلاء, قانونی کارروائی یا اور پھر جس طرح سے ریپرزنٹیشن کرنا ہے وہ کریں. دوسری جانب ہم اپنی طاقت کو بڑھائیں, نسل کو طاقتور بنائیں اور اپنے اولاد کے ساتھ پڑوس کے بچے کو, رشتہ دار کے بچے کو اپنا کنٹریبیوشن دیں. ایک تعلیم کا ماحول بنائیں, ڈسٹریکشن فری ماحول میں بچوں کو رکھیں, ان کو فوکسڈ ماحول میں رکھیں اور تعلیم سے جوڑتے رہیں. تعلیم میں وقت دیں, قربانی دیں. آج کے حالات قربانی چاہتے ہیں, ایکسٹرا ورک چاہتے ہیں. ہم کو سخت محنت کرنا ہے اور کچھ ایسے اصول بنانا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آئندہ کی بقا اور نسل کی حفاظت ہو جائے, ہماری مستقبل کی حفاظت ہو جائے. اس کے لیے ہم کو اقدامات کی ضرورت ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, مایوس نہ ہو, غمگین نہ ہو, تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم سچے مومن ہو. بہت بہت شکریہ. عبدالقدیر صاحب کا ایک جملہ بہت ہی اہم ہے کہ کرناٹک کے مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی لیڈران, علماء کرام جو قانونی کارروائی کر رہے ہیں, 4% ریزرویشن کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ اپنی جگہ لڑنی چاہیے, لیکن عوام کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ریزرویشن کوٹے کے تحت MBBS کے سیٹ 106 سیٹ ملتے تھے, محنت کر کے 400 سیٹ لینے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی جو پسماندگی ہے وہ دور ہو سکے. انوکھا کورس ہے جس میں 5000 بچوں کو ملک بھر کے الگ الگ مدارس میں, مہاراشٹر میں, تلنگانہ میں, الگ الگ بڑے مدارس کے ساتھ شاہین کالج کا یہ فارمولہ جوڑا گیا ہے. اس میں اسی طرز پہ حفاظ کی ٹریننگ دی جائے گی اور جو بچہ نیٹ کوالیفائی کر سکتا ہے اسے نیٹ کوالیفائی کرایا جائے گا. جو اگر کوئی دوسرا بچہ انجینئرنگ ہو یا کوئی بھی جاب اورینٹل کورس کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی انہیں ٹریننگ دی جائے گی. تو اس طرح سے بچوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے مدارس کے بچوں کو ایک مہم چلائی جا رہی ہے. اور اس مہم سے جڑنے کے لیے شاہین کا ویب سائٹ ہے, جیسا قدیر صاحب نے کہا, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی مقامی طور پر بھی اخباروں میں بھی اس کی تشہیر کی جائے گی, سوشل میڈیا میں بھی تشہیر کی جائے گی. شاہین کا ویب سائٹ ہے, یوٹیوب چینل ہے, فیس بک ہے, اس میں بھی تشہیر کی جائے گی. اگر کوئی حفاظ اس سے جڑنا چاہتے ہیں تو شاہین ORG سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی, بنگلورو.